الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آل کے ایک عظیم شہزادے کے دربار میں جن کی شہزادی حضور سیدہ زہرا کے شہزادے کے عظیم دربار ہم ان کے غلام صادق سب صحابہ کے امام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یوم پہ حاضر ہیں۔ الحمدللہ کیا حسین امتزاج ہے کہ اولیاء کے امام کا دربار ہے، داتا علی حجویری کا دربار ہے جو اولیاء کا امام اور اولیاء کا سلطان ہے، اور یوم کس کا ہے جو سب صحابہ کے امام ہیں، سب امتوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، حضور علیہ السلام کے قریبی ترین غلام حضرت صدیق اکبر کا یوم ہے۔ الحمدللہ صدیق اکبر کے یوم پہ حاضر ہیں۔ آج جمادی ثانی کی 22ویں شب ہے اور آج یوم ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ، حضور کی اہل بیت پاک کا صدقہ، حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی خوان کرم سے ہمیں آج ٹکڑے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میرے پیر کامل، میرے مرشد کریم جلوہ گر ہیں، میرے شیخ کامل کے ساتھ وفاقی وزیر مذہبی امور، الحمدللہ جن کے خاندان نے اہل سنت کی بے مثال خدمات کی ہیں، بے مثال خدمات ہے۔ اہل سنت کے لیے خدمات کی بھی طویل فہرست ہے، قربانیوں کی بھی صرف بات کی حد تک نہیں، حقیقت میں قربانیوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے۔ ایک عظیم درگاہ کے ایک عظیم سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مد ظلہ العالی آپ تشریف فرما ہیں، پیر صاحب گمکول شریف تشریف فرما ہیں، پیر حسنین محبوب صاحب تشریف فرما ہیں، جناب سید طاہر رضا بخاری صاحب آپ تشریف فرما ہیں، پیر صاحب گڑی شریف تشریف فرما ہیں، پیر عمران ولی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، پیر صاحب سخی سلطان بہو رحمت اللہ کے سجادہ نشین آپ تشریف فرما ہیں، سلطان احمد علی صاحب تشریف فرما ہیں، مفتی اقبال چشتی صاحب، میرے بھائی عامر فیاضی صاحب، دیگر جتنے مہمان تشریف فرما ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، ہم نے ان خوبصورت مشائخ الزام کے ارشادات سے استفادہ کرنا ہے، میں نے صرف حاضری کی حد تک اپنی بات کو محدود رکھنا ہے۔ آج کس کا یوم ہے؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جن کے مزار مبارک پہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں ان الصفات صفات صدیق، کہ صفات جو ہے وہ صدیق اکبر کی صفت ہے، صدیق اکبر کی صفت صفا ہے، یعنی جو باطن کی پاکیزگی ہے نا وہ صدیق اکبر کو اس انداز میں حاصل ہے کہ صدیق اکبر کا اپنا باطن تو پاک ہے ہی ہے،
جو صدیق اکبر کے ساتھ تعلق جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی پاک فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو بھی پاک فرما دے گا۔ حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ صدیق اکبر امام اہل طریقت ہیں۔ سلسلہ نقشبند تو ہے ہی آپ کا سلسلہ، اس کے علاوہ بھی جتنے سلاسل ہیں سب کے امام کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب کے امام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی جو بھی صحابہ سے سلسلہ چلا، جو بھی سلاسل ہیں، کیونکہ سب صحابہ کے امام صدیق اکبر ہیں، تو پتہ چلا کہ سب سلاسل کے امام بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاک باطن انسان ہیں کہ جن کا سینہ غیر کے خیال سے، اغیار کے خیال سے اس طرح پاک ہے کہ صحابہ میں بھی آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب پھر ارشاد فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر حقیقتاً شیخ الاسلام ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں تمام سلاسل کے مشائخ نے آپ کو اپنا امام مانا ہے، تمام اہل مشاہدہ نے آپ کو اپنا امام مانا ہے۔ حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہی صدیق اکبر ہیں جو افضل البشر بعد انبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے بعد تمام امتوں میں داتا صاحب فرماتے ہیں سب سے افضل ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، اللہ اکبر، قربان نہ جائیں ہم صدیق اکبر کے۔ کیا مقام ہے صدیق اکبر کا؟ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو کس نے کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وہ صدیق اکبر جن کی شہزادی ام المؤمنین ہیں اور حضور کی محبوب ترین زوجہ ہیں، وہ صدیق اکبر، یہ شان ہے صدیق اکبر کی کہ جن کے سارے گھرانے کو اللہ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے۔ صدیق اکبر خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی ازواج بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی پوتیوں کو بھی اللہ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ قرآن کریم میں 32 آیات ایسی ہیں جو شان صدیق اکبر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو شان صدیق اکبر کو نمایاں کرتی ہیں۔ اور محدثین کہتے ہیں صرف یہاں تک بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام کی 300 سے زائد ایسی احادیث ہیں جس میں حضور نے اپنے غلام صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے غلام صادق صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ ذرا سوچو کیا مقام ہے صدیق اکبر کا۔ سارا قرآن جن کی مدح ہے، اللہ کریم جن کی تعریف فرماتا ہے، ساری مخلوق جن کی تعریف کرتی ہے، انہوں نے اپنی 300 سے زیادہ احادیث میں صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی ہے، اپنے غلام صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی ہے۔ صدیق اکبر کی بے مثال خدمات دین ہیں اور آپ کی خدمات دین ناقابل فراموش ہیں۔ کئی جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ اگر عشرہ مبشرہ کوئی دیکھا جائے تو ایک تو حضرت صدیق اکبر خود ہوئے، ایک حضرت عمر فاروق اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تین کے علاوہ 7 کے 7 جو باقی عشرہ مبشرہ ہیں ان سب نے حضرت صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کیا، صدیق اکبر کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضرت صدیق اکبر کے خوان کرم سے ٹکڑے عطا فرمائے۔ کئی آیات ہیں صدیق اکبر کی شان میں گفتگو جو تھوڑی سی کرنی ہے اس کا آغاز اسی آیت سے کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ کریم فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ اکبر، ان دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا، اور تمام مفسرین کا اس بات پہ اجماع ہے، تمام مفسرین کہتے ہیں یہاں اذ یقول لصاحبہ سے مراد صدیق اکبر ہیں، یہاں صاحبہ سے مراد صدیق اکبر ہیں، تو پتہ چلا صدیق اکبر کی ذات واحد وہ ذات ہے جن کی صحابیت پہ اللہ نے قرآن میں مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے۔ میں یہاں آگے بیان کرنے سے پہلے رک کے کہنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق کا نام کسی دیوار پہ نہیں لکھا کہ جس کا دل چاہے سلام کرے، جس کا دل کرے پڑھے بغیر آگے چل جائے۔ ابو بکر صدیق کو کوئی عوام نے منتخب نہیں کیا کہ جس کا دل کرے مان لے،
جس کا دل کرے چھوڑ دے۔ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر ابو بکر کو صحابی مانو گے تب ایمان والے ہو سکتے ہو، اگر ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرو گے تو ایمان والا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابو بکر کو ماننا کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ صدیق اکبر کو مان لو تو اچھا ہے، نبی مانو تو خیر ہے، صدیق اکبر کو صحابی مانو گے تو صاحب ایمان ہو، اگر صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرو گے تو قرآن کی نص کا انکار کرو گے، صاحب ایمان ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ صدیق اکبر ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام الوسی نے بھی کہا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ آیت کا شأن نزول یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام غار ثور میں تھے، اللہ اکبر، عدو حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، عدو گرد غار پھر رہے تھے، حضور کے دشمن حضور کو ڈھونڈ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر اپنی جان کا نذرانہ لیے حضور کے قدموں میں حاضر تھے۔ جب بالکل وہ غار کے قریب پہنچ گئے نا، قریب تک وہ اندر داخل ہو جائیں، صدیق اکبر نے جب ان کو اتنا قریب دیکھا، صدیق اکبر حضور کے غم میں رونا شروع ہو گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، صدیق اکبر کو اس وقت اپنا خوف نہیں تھا، حضور کا غم تھا۔ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اپنا خوف ہوتا تو مکہ سے نکلتے ہی نہیں، نکلے ہی اس لیے تھے کہ حضور کی جان پہ جان قربان کر دی جائے۔ حضور علیہ السلام پہ ان کا سب کچھ قربان تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کو اپنا خوف نہیں تھا۔ صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ میرے جسم کے 1000 ٹکڑے بھی ہوتے ہیں تو ہو جائے، کوئی غم نہیں، کوئی حضور کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ جب صدیق اکبر نے رو پڑے حضور علیہ السلام کی فکر میں، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس ارشاد کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اللہ تمہارے ساتھ اور درجے پہ ہے اور میرے ساتھ اور درجے پہ ہے، یا اللہ میرے بھی ساتھ ہے اور پھر فرماتے الگ سے اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے۔ اگر وہ بات ہوتی تو بات اور ہوتی۔ امام الوسی کہتے ہیں یہاں حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ امام الوسی کہتے ہیں اللہ کی قربت کے 4 درجے ہیں، بڑے غور سے اس بات کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ کی قربت کے 4 درجے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک وہ جو ہر انسان کو حاصل ہے، کہیں 2 اکٹھے تو تیسرا اللہ، 3 اکٹھے تو چوتھا اللہ، درجہ بدرجہ پھر مومنین کو حاصل ہے، اولیاء کو حاصل ہے، مقربین کو حاصل ہے، صحابہ کو حاصل ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھر اللہ کی قربت کا ایک اور درجہ ہے جو انبیاء کو، جو صحابہ کو حاصل ہے، جو صحابہ کو حاصل ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھر اللہ کی قربت کا ایک اور درجہ ہے، پہلا جو ہر انسان کو حاصل ہے، مومنین کو حاصل ہے، پھر جو صحابہ کو حاصل ہے، پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی قربت کا ایک تیسرا درجہ ہے جو انبیاء کو حاصل ہے، انبیاء اور رسول کو حاصل ہے۔ پھر امام الوسی کہتے ہیں جو سب سے قرب کا درجہ ہے نا، چوتھا درجہ، وہ سوائے رسول اللہ کی کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ پہلا درجہ ہر انسان کو حاصل ہے، دوسرا صحابہ کو حاصل ہے، اولیاء کو حاصل ہے، مقربین کو حاصل ہے، تیسرا درجہ انبیاء کو حاصل ہے۔ امام الوسی کہتے ہیں جو اللہ کی قرب کا سب سے قریب کا درجہ ہے نا، وہ چوتھا درجہ رسول اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس قربت کا مشاہدہ حضور علیہ السلام کے سوا کسی اور نے نہیں کیا۔ امام الوسی کہتے ہیں یہاں جب رسول اللہ نے فرمایا نا ابو بکر کو ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اللہ تیرے ساتھ اور درجے پہ ہے اور میرے ساتھ اور درجے پہ ہے، کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام الوسی کہتے ہیں اس میں دوام نہیں ہے، یہ اس لمحے کی بات ہے جو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے اس وقت اللہ کی قرب کی اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا جو آج سے پہلے حضور کے سوا کسی اور نے نہیں کیا تھا، حضور کے سوا کسی اور نے نہیں کیا تھا، حضور کے سوا کسی اور نے نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے قرب کی اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا تو حضور علیہ السلام کے سوا کسی اور نے کیا تو کیا کسی اور نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ جو حضور علیہ السلام کے غلام حضرت صدیق اکبر کے اگر فرائض کی فہرست بنائی جائے نا تو اس میں سے ایک بڑا خوبصورت منظر اور فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے انتخاب فرمایا۔ کنز الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کے لیے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی کوئی ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کی کہ ہاں، اللہ نے ابو بکر صدیق کا آپ کے ساتھ کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔
फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने रियाद नदरा में यह हदीस मौजूद है, हजरत सिद्दीक अकबर को बताया कि अबू बकर, अल्लाह ताला ने मेरे लिए हिजरत का फैसला फरमाया है। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मुझे छोड़ के न जाइएगा, आप जहां भी जाएं मुझे साथ रखिएगा। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तेरे लिए तो अल्लाह ने फैसला फरमाया है कि तुम्हें हर कदम पे मेरे साथ साथ जाना है। सिद्दीक अकबर रो पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर क्या हुआ, काफी दिन गुजर गए। एक दिन जब हिजरत का हुक्म आया, जिस रात अल्लाह करीम ने हिजरत का हुक्म फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को पैगाम नहीं भेजा कि आज हिजरत करनी है, नहीं बताया था कि फलां रात को हिजरत करनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने महल मुबारक से निकलते हैं, सुनो इश्क मुस्तफा किसको कहते हैं, सुनो ये मकाम कैसे मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम घर से निकलते हैं, महल मुबारक से निकलते हैं, सिद्दीक अकबर के घर जाते हैं। सिद्दीक अकबर के घर का दरवाजे पे दस्तक दी, फौरन सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोल लिया, पर्दा हटाया, हाथ बांध के खड़े हैं और सामान तैयार है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अबू बकर रात के इस पहर में दरवाजे पे खड़े हो, रख्ते सफर बांधा है, कहां की तैयारी है? कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई रात रोज पहले जब आपने मुझे इरशाद फरमाया था ना कि हिजरत करनी है और अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया है, या रसूल अल्लाह उस रात से लेके आज की रात तक अबू बकर सोया नहीं, हर रात अपने दरवाजे पे खड़े होके आपका इंतजार करता है। ये ना हो रसूलुल्लाह बुलाए और लब्बैक का या रसूल अल्लाह कहते देर हो जाए, सरकार उस वक्त से तैयार हूं जब आप इशारा करें अबू बकर आपके साथ, अबू बकर आपके साथ जाएगा। सिद्दीक अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ निकलते हैं। अल्लाह अकबर, गार सौर का मंजर कैसे छोड़ा जा सकता है? अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो और गार सौर में जो उन्होंने मोहब्बत की दास्तानें रकम की उनको फरामोश कर दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम उस पहाड़ी के पास पहुंचे ना, हजरत सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरे कंधों पे जलवागर हो जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अर्ज को कबूल फरमाया, अबू बकर सिद्दीक के कंधों पर जलवागर हुए। जहां अबू बकर सिद्दीक को नवाजा, वहां उम्मत को पैगाम भी दे दिया कि मेरे बाद जो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारियां कंधे पे उठाएगा उसको अबू बकर सिद्दीक, मेरी उम्मत की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाएगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने हुजूर को कंधों पे उठाया। सिद्दीक अकबर जा रहे हैं, सिद्दीक अकबर जा रहे हैं। दो बड़े हंसी मंजर हैं, यहां रुक के मैं कहना चाहता हूं। एक मंजर यह कि रसूलुल्लाह को अबू बकर कंधों पे उठा रहे हैं और एक मंजर यह कि रसूलुल्लाह अली को कंधों पे उठा रहे हैं। एक मंजर यह है कि अली कहता किसको कहते हैं? अली कहते हैं बुलंदी वाले को, जिसको बुलंद किया जाए। एक मंजर वो है कि रसूल को अबू बकर ने कंधों पे उठाया और एक मंजर यह है कि अली को रसूल ने कंधों पे उठाया। मैं दोनों मनाजिर पे अपना बात करता चलूं, अगर आपका मिजाज हो तो जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन सुनना चाहता है, कौन कौन सुनना चाहता है। जब हुजूर ने फरमाया ना, अली मेरे कंधों पे बैठो, और पहले नाम तो रखा गया था, बुलंद हो रहे थे, लेकिन आज उसका वक्त आया जिसलिए नाम अली रखा गया था। हुजूर के कंधों पे अली बैठे, हुजूर कुछ उठे अली कुछ बुलंद हो गए, हुजूर और उठे अली और बुलंद हो गए, हुजूर और उठे अली और बुलंद हो गए। अली कहते हैं ना बुलंदी वाले को, ये बुलंदियां हो रही है। हुजूर पूरा उठ गए, अली पूरा उठ गए। मैं कहता हूं रसूल ने अली को कंधे पे बिठा के बता दिया, जिसको मैं बुलंद करूं ना उससे कोई गिरा नहीं सकता। और अबू बकर के कंधों पे बैठ के बता दिया, मेरे बाद जो सबसे पहले तख्तनशी होगा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहां एक और बात करना चाहता हूं। जब मेरे नबी ने, देखो ना तोनू मजा आया तो मैनू भी आया, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को कंधे पे उठाया ना, हजरत अली को जब हुजूर ने उतरने को कहा, हजरत अली ने वहां से जंप लगाई और नीचे उतरे। जब हजरत अली नीचे उतरे ना तो हजरत अली मुस्कुराने लग पड़े। हुजूर ने फरमाया, अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? जब हुजूर ने हजरत अली को उठाया ना, पहले हुजूर ने पूछा, अली कितना बुलंद हो गए हो? कहा, या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना बुलंद हो गया हूं। हुजूर ने कंधों पे उठाया है और अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह इतना बुलंद हो गया हूं कि अगर आप अभी कहना तो हाथ उठा के अर्श का पाया पकड़ सकता। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी का अभी कहें तो अर्श का पाया पकड़ सकता। जब अली उतरे तो अली मुस्कुराने लग पड़े। हुजूर ने फरमाया, अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह इतनी ऊंचाइयों से उतरा और कुछ नहीं हुआ। हुजूर ने फरमाया, अली तुम्हें कैसे कुछ हुआ जब तुम्हें उठाने वाला मुस्तफा था, उतारने वाला जिब्रील था। अब यहां मैं एक सवाल करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, अली कितने बुलंद हो?
کہا یا رسول اللہ اتنا بلند ہوں ابھی کہیں تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں جس امت کا چوتھا خلیفہ ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھائے تو عرش کا پایا پکڑ سکتا ہے, اس امت کے پہلے خلیفہ کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر. اس امت کے چوتھے خلیفہ کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے پاس جب غار میں تھا نا صدیق اکبر, تو حضور علیہ السلام سے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. رول بیان میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جاؤ غار کے اس کنارے سے جا کے پانی پی لو. صدیق اکبر گئے, پانی پی کے آ گئے. حضور نے پوچھا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ شہد سے میٹھا تھا, یا رسول اللہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, یا رسول اللہ اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. حضور نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا جب تم یہاں سے چلے نا تو غار کے اس کنارے پہ پانی نہیں تھا, تم یہاں سے چلے, اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم فرمایا جاؤ فوری طور پہ پانی صدیق کو غار ثور میں پیش کیا جائے, فوری طور پہ پانی کو صدیق کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. تو جنت سے فرشتے پانی لے کے غار ثور میں تمہارے لیے آئے. صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تو آغاز ہے, سنو اللہ تمہارے سے کتنی محبت کرتا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر اگر قیامت کا دن کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائے گا نا, اگر اس کے دل میں تمہارا بغض ہوا تو وہ جنت میں نہیں سیدھا جہنم میں جائے. اچھا غار ثور میں ہوا کیا تھا؟ غار ثور میں ہوا کیا تھا؟ میں نے جب صدیق اکبر کی اتنی فضیلت سنی نا, اور اس میں غار ثور کا اتنا مقام سنا کہ غار ثور سے صدیق اکبر کو یہ مقام مل گیا, میں نے کتاب میں ڈھونڈنا چاہا کہ غار ثور میں ہوا کیا. میں نے دیکھا کہ یہ ہے غار ثور میں یہ ہوا کہ صدیق نے حضور کو دیکھا. کیا ہوا؟ صدیق نے حضور کو دیکھا. میں نے پوچھا کتنا دیکھا؟ کہا دل بھر کے دیکھا, رج رج کے دیکھا. 3 دن اور 3 راتیں کچھ اور نہیں تھا, بس رسول اللہ کا چہرہ تھا اور صدیق کی آنکھ تھی. میں نے یہاں سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا غار ثور میں, مجھے بتایا گیا کہ صدیق نے رسول کو دیکھا. میں نے وہاں سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا غار ثور میں, مجھے بتایا گیا کہ صدیق نے رسول کو دیکھا. میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ تو ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا مقام ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں صدیق نے حضور کو دیکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں 3 دن اور 3 راتیں حضور نے کس کو دیکھا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں حضور نے کس کو دیکھا؟ 3 دن اور 3 راتیں حضور کی نگاہ رحمت کا مرکز کون رہا؟ اللہ اکبر. میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر چاند پہ ڈالے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر سورج پہ ڈالے تو سورج الٹے قدم پھر آتا ہے. میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر مردے پہ ڈالے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر کنکری پہ ڈالے تو کنکر کلمہ پڑھتے ہیں. میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر کافر پہ ڈالے اگر وہ صاحب ایمان ہو جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے. میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر ٹہنی پہ ڈالے تو وہ چراغ بن جاتی ہے. میرا نبی وہ ہے جو ایک نظر درخت پہ ڈالے تو وہ گھوڑا چلا آتا ہے. تو سوچو 3 دن اور 3 راتیں میرے نبی نے جس کو مسلسل دیکھا اس کا مقام کیا ہوگا؟ کملی والے کی جس کو رفاقت ملی, سب صحابہ کی جس کو امامت ملی, سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی. ہاتھ اٹھا کے بولو اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ اٹھا کے بولو کملی والے کی جس کو رفاقت ملی. بولو نا, کیوں نہیں بولتے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی؟ اور بول دو کملی والے کی جس کو رفاقت ملی. سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی, سب صحابہ کی جس کو امامت ملی, اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام. اس کے تاج خلافت میں لاکھوں سلام. اللہ اکبر. رول معانی میں موجود ہے, ابن عساکر نے بھی اس کا نقل کیا. حضور علیہ السلام کے شاعر, حضور کے نعت خواں, حضور کے دربار میں بیٹھ کے حضور کی ثنا کرنے والے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضور نے فرمایا حسان کو بھی ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ ابو بکر کی شان میں کچھ کہا؟ گویا کہ حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ آپ کا شاعر ہو اور ابو بکر کی شان نہ کہے.
آپ کا شاعر ہو اور ابو بکر کی شان نہ کہے یہ ممکن ہے. میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں سنیو رسول اللہ کا نعت خوان ہو اور ابو بکر کی منقبت نہ پڑے یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کی شان نہ کہے. حضور نے فرمایا قل اعلی اسما, اے حسان آج ایسا کر ابو بکر کی شان بیان تو کر, سننے والا میں ہوں گا, سننے والا میں ہوں گا. حضرت حسان اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ غار ثور میں تھے عدو گرد غار پھر رہے تھے, عدو آپ کو ڈھونڈ رہے تھے, آپ کے دشمن آپ کو تلاش کر رہے تھے. یا رسول اللہ جب ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ ہتھیلی پہ لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے, یا رسول اللہ یہ وہ وقت تھا کہ دنیا نے جان لیا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا صدقتا یا حسان, صدقتا ہے یا حسان, اے حسان تو ٹھیک کہہ رہا ہے, میرا غلام ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے. اور کہا کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت دنیا نے جان لیا تھا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. مشکات میں موجود ہے ام المؤمنین بنت صدیق, صدیقہ بنت صدیق, حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا حضور کی بارگاہ میں ہے. حضور سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہے, آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے بڑھ کے ہوں؟ ام المومنین کا عقیدہ دیکھو, ام المومنین کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کس غلام کے نامہ اعمال میں اعمال کتنے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں میرا غلام عمر ایسا ہے جس کے اعمال ان ستاروں سے بڑھ کے ہیں. ام المومنین کے دل میں خیال تھا کہ وہ حضور نام ان کے والد کا لیں گے, صدیق اکبر کا لیں گے. حضور نے فرمایا تم گمان کر رہی ہو کہ میں نے ابو بکر کا نام نہیں لیا. حضور ارشاد فرماتے ہیں تم نے پوچھا تھا ستاروں سے بڑھ کے اعمال, گویا کہ ابو بکر وہ نہیں ہے جس کے اعمال ستاروں سے تولے جائیں. حضور نے پوچھا تم نے فرمایا تم نے ستاروں سے بڑھ کے پوچھا, میں نے بتایا عمر اگر ابو بکر کی بات کی جائے تو ابو بکر کی ایک نیکی, علماء کہتے ہیں جو غار میں انہوں نے حضور کے ساتھ راتیں گزاری تھی, ایک نیکی یا ایک پلڑے میں رکھی جائے اور عمر کے تمام اعمال ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں, ابو بکر کی ایک نیکی عمر کے تمام اعمال پہ بھاری ہو. اب یہاں میں سوال کرنا چاہتا ہوں, حضور فرما رہے ہیں عمر کی زندگی بھر کے اعمال ایک طرف, حضور فرما رہے ہیں کہ عمر کی زندگی بھر کے اعمال ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات ایک طرف. یہاں میں سوال کرنا چاہتا ہوں, حضرت عمر کی ان اعمال میں زندگی بھر کی نمازیں تھیں, حضرت عمر کے ان اعمال میں زندگی بھر کے روزے تھے, حضرت عمر کے ان اعمال میں زندگی بھر کے حج تھے, حضرت عمر کے ان اعمال میں زندگی بھر کی تہجد اور خدمات تھی. اے ابو بکر آپ نے ایک رات میں ایسا کیا کر دیا, آپ نے ایک رات میں ایسا کیا کر دیا کہ عمر کی زندگی بھر کی عبادت ایک طرف اور آپ کی ایک رات ایک طرف. ابو بکر عمر کی ان راتوں میں نمازیں تھی, عمر کے ان اعمال میں حج تھے, عمر کے ان اعمال میں روزے تھے. اے ابو بکر ایک رات میں ایسی کون سی نماز پڑھ ڈالی, ایک رات میں ایسا کون سا عمل کر لیا, ایک رات میں ایسی کون سی عبادت کر لی کہ عمر کی ساری زندگی کی کمائی ایک طرف اور تیری ایک رات ایک طرف. ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدا کی قسم اس رات کچھ اور نہیں کیا تھا, بس اس رات ایک کام کیا تھا, النظر الی وجہ رسول اللہ. اس رات بس ایک کام تھا, صدیق کی آنکھ تھی, رسول اللہ کا چہرہ تھا, صدیق کی آنکھ تھی, رسول اللہ کے ابرو تھے, صدیق کی آنکھ تھی, رسول اللہ کی پیشانی تھی, صدیق کی آنکھ تھی, رسول اللہ کا چہرہ تھا. ابو بکر کا رسول کو دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ ساری امت کے سجدے ایک طرف, ابو بکر کا رسول کو دیکھنا ایک طرف, ساری امت کا اعمال ایک طرف, ابو بکر کا رسول اللہ کو دیکھنا ایک طرف. امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں, ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا. حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل آسمان والے عمر کو کیسے یاد کرتے ہیں. حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے عمر نوح بھی ملے نا, اتنے سال ملے,
بیان کرنے کے لیے جتنے سال نوح علیہ السلام زندہ رہے اور میں عمر کی وہ فضیلتیں بیان کرتا رہوں، وہ فضائل بیان کروں جو آسمانوں پہ بیان ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تو وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن یا رسول اللہ عمر کے سارے اعمال جو ہیں وہ ابو بکر صدیق، عمر کی سارے فضائل صدیق کے فضائل کا ایک جز کے برابر۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں بات کو اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں، ہم نے اپنے مشائخ کی گفتگو سننی ہے۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا، روح البیان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، روح البیان میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، 360 درجے ہیں، 360 خصلتیں ہیں، جس میں ایک بھی ہوئی نہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، جس کو ایک بھی مل گئی، جو ایک بھی پورا اتر آیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ دیکھو، یہاں درس بھی ہے۔ آج کوئی 2 راتیں جاگ کے تہجد پڑھ لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں اس وقت سب سے بڑا متقی ہوں، انتظار کرتا ہے فرشتے آئے نہیں ابھی میرے پاس۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ حضور فرمانے 360 خصلتیں ہیں اور جس میں ایک بھی ہوئی وہ جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر نے جانتے ہو کیا سوال کیا؟ صدیق اکبر ادب سے اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں ایک میں بھی پورا اترتا ہوں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کیا میں ایک میں بھی پورا اترتا ہوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر، وہ شخص جو ایمان کی 360 خصلتوں کا مظہر عتم ہے وہ ابو بکر صدیق تو ہے، وہ تیری ذات ہے۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ مجھ سے پہلے بیان ہوا نا، اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کیا نقیب محفل نے کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، وصدق بہ، اور وہ جو جس نے اس کی تصدیق کی۔ امام فخر الدین رازی حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں حضرت علی فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے، اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ترمذی میں موجود ہے، جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آ رہے تھے نا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، آپ نے یہ تو سنا نا کہ بیان ابو جہل نے کیا اور تصدیق کی حضرت صدیق اکبر نے، بغیر رسول اللہ سے پوچھے، کہا ابو جہل سن لے، اگر میرے نبی یہ فرماتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ ترمذی میں موجود ہے، حضور علیہ السلام جب واپس تشریف لا رہے تھے نا، حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے سوال کیا، اے جبریل، جب میں واپس جا کر یہ مقام میں بیان کروں گا کہ راتوں رات میں مسجد اقصیٰ میں گیا، پھر نبیوں کی امامت کی، پھر وہاں سے سدرہ پہ گیا، پھر سدرہ سے لا مقام پہ گیا، پھر جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، پھر واپس آیا، راتوں رات واپس بھی آ گیا، جبریل اس کو مانے گا کون؟ اللہ اکبر، ترمذی میں حدیث موجود ہے، طبرانی میں حدیث موجود ہے، حضرت صدیق اکبر حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کوئی اور مانے گا تو بعد میں مانے گا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق مانے گا، سب سے پہلے اس کی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا۔ اور پھر جب ابو جہل کا واقعہ آپ نے سنا نا، اس نے بیان کیا، صدیق اکبر نے کہا میں بغیر پوچھے تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے آگے امام جلال الدین سیوطی صدیق اکبر کا ایک اور جملہ رکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کہا ابو جہل تو اتنے میں پریشان ہو گیا تھا، یہ امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے کہ ابو جہل تو اتنے میں پریشان ہو گیا تھا کہ ابو بکر یہ مانے گا یا نہیں مانے گا۔ ابو جہل سن، ابو بکر تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا رہتا ہے، حضور کی بارگاہ میں اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا رہتا ہے۔ میں یہ پڑھ کے آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے پڑھ کے کیا ہوا ہوگا جس کی ابو بکر نے تصدیق کی، یا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں یا ابو بکر صدیق جانتے ہیں، یا یہ مصطفیٰ جانے یا صدیق اکبر جانے۔ صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے اپنا مسلح امامت عطا فرمایا، اپنا مسلح امامت عطا فرمایا۔ صدیق اکبر کو حضور نے اپنے صحابہ کا امام بنایا،
اور یہ بھی یاد رکھنا صدیق اکبر کو جو مصلی ملا نا یہ اتفاقاً نہیں ملا کہ چلو بعد میں سے صدیق اکبر کھڑے ہیں تو امام بن گئے، اس میں کوئی غور کرنے کی بات نہیں، اس میں حکمت تھی، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے حضور ہمیشہ فرماتے کہ نماز پڑھا دی جائے، ابو بکر نماز پڑھائے، ایک دن حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھا دی جائے، صحابہ نے دیکھا صدیق اکبر نہیں ہے، صحابہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا حضور آپ امامت کرا دے، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق مصلی پہ کھڑے ہوئے، فرمایا صفوں کو درست کر لیا جائے، حضور تک آواز پہنچی، حضور باہر تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا 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 نہیں میرے ہوتے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ میں نے حکمت جاننا چاہیے، داؤد شیخ صاحب بڑی محبت سے اسلام آباد سے آئے ہیں، داؤد صاحب میں نے حکمت جاننا چاہیے، اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت عمر نماز پڑھا دیتے، ان کا بھی بلند مرتبہ ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضور نے فرمایا عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کے غلام حضرت عمر ان کا بھی تو اتنا بلند رتبہ ہے، پڑھا دیتے حضرت عمر فاروق نماز، اس میں حکمت کیا ہے؟ میں سمجھا رسول اللہ علیہ صدیق اکبر کو مصلی امامت عطا فرمایا اور فرمایا میرے ہوتے اس مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ میں اس سے یہ سمجھا جب معراج کی رات اللہ نے سب نبیوں میں میرے نبی کی افضلیت بتانی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، میرے نبی کو امام بنایا، کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ جب میرے نبی نے سب صحابہ میں ابو بکر صدیق کی افضلیت بتانی تھی، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، ابو بکر کو امام بنایا، کہا دیکھ لو جیسے میں نبیوں میں سب سے اونچا ہوں، ابو بکر صحابہ میں سب سے اونچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا افضل الخلق بعد از رسول یہ ہیں، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ یہیں پہ بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا، چند حدیث 2 منٹ میں سماعت فرما لیں۔ یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صدیق اکبر کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل راوی ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر قیامت کے دن ہر نبی کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، سر نبی کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، یقیناً حضور کا ممبر سب سے بلند ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل راوی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر میرے ممبر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ممبر ہوگا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر میرے اور ابراہیم کے ممبر کے درمیان ایک کرسی لگائی جائے گی جس پہ اللہ کے حکم سے تجھے بٹھایا جائے گا اور ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، واہ واہ ابو بکر صدیق کیا مقام پایا ہے کہ آج اللہ نے تجھے حبیب و خلیل کے درمیان بٹھایا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک کا حساب ہوگا، ابو بکر بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حوض کوثر پہ بھی جو میرا رفیق ہوگا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہر ایک کے لیے تجلی فرمائے گا، جس کے لیے اللہ خاص تجلی فرمائے گا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نبیوں کے بعد جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق قیامت کے دن رشک بھری نگاہوں سے جنت کے دروازوں کو دیکھے گی، جنت کے دروازے جس کو رشک سے دیکھیں گے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ساری مخلوق جنت میں جانے پہ نازا ہوگی، وہ جنت جس کے آنے پہ جھوم اٹھے گی اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک کا جنت میں نبی کا کوئی رفیق ہوگا، جو میرا رفیق ہوگا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن جو نبیوں کی طرح شفاعت کرے گا لیکن امتی ہوگا اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ان جملوں پہ اختتام کروں گا۔
اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ صدیق اکبر واقف اسرار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر حاصل افکار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر ساکن مزار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر نکھت گلزار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر زینت دربار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر رونق بازار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء ہے۔ تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو کملی والے کہ جس کو رفاقت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، ہاتھ اٹھا کے کہو اس کے تاج خلافت پر لاکھوں سلام، سبحان اللہ، لاکھوں سلام۔ یہیں پہ اپنا اختتام کرتا ہوں۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی اگر کوئی داتا صاحب کے مزار پہ آئے، لوگ پوچھیں گے کہاں گئے تھے، وہ کہیں گے لاہور گیا تھا۔ کوئی حضرت غریب نواز کا مرید ہو، لوگ پوچھیں گے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ فخر سے کہے گا اجمیر میں مزار ہے۔ کوئی خواجہ عبد الکریم کا مرید ہو، لوگ پوچھیں گے مزار کہاں ہے، وہ بولے گا راول پنڈی میں مزار ہے۔ کوئی حضرت سید الاولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو، وہ مزار پہ حاضری دے کے آئے، لوگ پوچھیں گے کہاں گئے تھے، وہ کہے گا بغداد شریف گیا تھا۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہے، ابو بکر صدیق وہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا ابو بکر کا مزار کہاں رہتا کہاں ہے تو ہم بتائیں گے اور بھائی صاحب ابو بکر کا اپنا مزار کوئی نہیں، مزار مصطفیٰ ہی ابو بکر کا مزار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ ہی ابو بکر کا مزار ہے۔ میں 2 دن پہلے قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کے گھر گیا، وہاں پر جب میں تھا نا حضرت نے میرا بڑا خیال رکھا، بڑا مزیدار ایک جوس کا گلاس نے پلایا۔ اللہ تعالی حضرت کے دسترخوان اور حضرت کی خانقاہ کے فیضان میں تا صبح قیامت برکتیں عطا فرمائے۔ جب میں وہاں موجود تھا نا اس وقت اگر کوئی مجھے تکلیف دیتا نا تو ذمہ داری ان کی تھی، میں ان کے گھر میں تھا، میں ان کے گھر میں تھا۔ اس وقت اگر کوئی بھی میرے پہ بات کرتا نا، آواز کستا، میرے خلاف بات لگاتا باہر کھڑے ہو کے، گھر کے باہر کھڑے ہو کے، تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کو چپ کراؤ، یہ میرے گھر میں آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے گھر میں، ابو بکر پہ بھونکنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ابو بکر کسی اور کے ذمے پہ نہیں، ابو بکر میرے مصطفیٰ کے ذمے پہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے ذکر سے استقبال کریں ہمارے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی۔ میں مبارک بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں، جتنے لوگ مسجد کے اندر ہیں، باہر بھی دور تک جو مسجد میں محفل میں شامل ہو کر سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سے استقبال کریں۔ سنیوں کا ایک عظیم قائل ہے جن کی خاندان کی حضرت شیخ گل رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کی بے شمار خدمات ہیں دین متی کی خاطر۔ میں کیو ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ کریم ان کو مکمل صحت عطا فرمائے اور وہ یوں ہی دین کی خدمت کرتے رہیں۔ اب استقبال کرنا ہے وہ شخصیت، اللہ کرے آپ سب پہ غرب فرمائے، استقبال کرنا ہے وہ شخصیت جن کی دین متی کی خاطر بے حد خدمات ہیں، جن کے چچا نے، جن کے بھائیوں نے، جن کے بھائیوں نے، جن کے بھتیجوں نے اسلام کی خاطر، حضور کی خاطر اللہ اللہ، سبحان اللہ، ہائے اللہ۔ مجھے حاجی رؤف صاحب کا بھی پیغام فیاضی صاحب نے دیا ہے تو کہہ رہے ہیں ایک نعت شریف، تو ایک نعت حضور اجازت ہے، ایک شعر اگر آپ سے پہلے پڑھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک شعر آپ سے پہلے، آپ بھی پڑھیں گے یا میں ہی پڑھوں گا؟ ہائے، اگر میں نہیں پڑھنی ہے تو گھر جا کے پڑھ لوں گا، آپ پڑھیں گے؟ ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، واہ واہ،
تسی رس کے آئے ہو ہاتھ چکو نا وہ جس کے لیے پتہ ہے نا کس کے لیے وہ جس کے لیے میں پھر تو سجی ہے پھر تو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے تسی بیٹھ جاؤ نا اب بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیے سٹ ڈاؤن تشریف رکھیے بیچ میں جو کھڑا ہے اور انسان ہے وہ تشریف رکھ لے یہ کیمرے والے بھائی صاحب بھی بیٹھ جائیں ہاں اب ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے وہ جس کے لیے وہ جس کے لیے بھلے خلیل صاحب لوگ کہتے ہیں بھئی ہم پڑھیں گے ہم آپ کو نہیں کہتے کہ پڑھو اور کنڈیڑیاں بیچن آیا یہی کہنے آئے ہیں جو نہیں پڑھتا وہ ہاتھ اٹھا کے کہے کیا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر تو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی بدلی ہوئی عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے نعرہ رسالت 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 وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان لم نشرع لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکر وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر چلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی اہل سنت کا ایک عظیم قائد احمد ہے محمد ہے کون کون یہاں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہے گا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس بے نظر سارا زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی